بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کتابت حدیث اور اس کا ضبط ہماری یہ نو چل رہی ہے۔ حدیث کو لکھنا اور اس کو محفوظ کرنا ضبط کتاب کے متعلق ہے، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ تو یہاں پر ضبط کتاب اور کتابت کو لکھنا اور اس کا ضبط کرنا، اسے محفوظ اچھی طرح اس کو لکھنا اور اس کو محفوظ کرنا، اس کی ری چیکنگ کرنا، جسے ہمارے یہاں پروف ریڈنگ ہے، پھر اس کے ساتھ اصل کے ساتھ اس کا مقابلہ موازنہ کرنا۔ لیکچر نمبر 43 ہے آج، النوع الخامس وعشرون، کتابت اور ضبط کے اہم قواعد۔ آج ہم مسئلہ نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے، یعنی چوتھی، پانچویں اور چھٹی بحث کتابت حدیث اور ضبط حدیث کے بارے میں آج ہوگا۔ چوتھی بحث جو ہے اس کا تعلق سماع کے وقت کتاب کا مقابلہ کرنا، یعنی سماع حدیث ہو رہی ہے تو جو نسخہ آپ کے پاس ہے، طالب کے پاس، وہ اس کا مقابلہ کرے، اس کی تصحیح کرے اور اس کی شرائط کو اس میں بیان کیا جائے گا۔ پانچویں مسئلے میں ساقط شدہ الفاظ، یعنی وہ جو عبارت سے حذف ہیں ان کے بارے میں، جیسے ایسے نشان پڑا ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں سے عبارت حذف۔ اس بریکٹ میں جو کچھ لکھا جاتا ہے آج بھی، تو یہ محشی یا محقق کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مصنف کی طرف سے نہیں ہوتا۔ مصنف سے یہ عبارت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر جو ہم بحث کریں گے وہ ہوگی مخطوطات کی، جو مخطوطے ہوتے ہیں کتابوں کے، تو ان کے بارے میں آج پانچویں بحث ہوگی۔ اور چھٹی، ان مخطوطات میں تصحیح، تدبیب اور تمریز، یہ 3 الفاظ ہوں گے۔ کسی عبارت کی محقق تصحیح کرے گا، کسی کی تدبیب کرے گا اور کسی کی تمریز کرے گا، تو یہ علامات جو ہے وہ وہاں بیان۔ تو چوتھی بحث، اسے تسمیع کا نام دیا گیا، تسمیع، سننا، سماع اور مقابلہ، سنے اور جو کچھ سنا اس کے ساتھ اصل کے ساتھ موازنہ کرے۔ شاگرد اور شیخ دونوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہونی چاہیے، اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ شیخ کے اصل کے بغیر روایت جائز نہیں۔ جب تک شیخ کے پاس اصل کتاب نہیں ہوگی اور اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، مگر جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی ثقہ شخص سے مقابلہ کر لینا بھی کافی ہے۔ شیخ کی اصل سے نقل شدہ کسی مستند نسخے سے بھی مقابلہ درست ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ناقل مستند اور صحیح نقل ہو تو براہ راست اصل سے بھی اس کو وہ نقل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس بحث کی جو ہے وہ ہوگی، اس کا خلاصہ سمری ہے۔ شیخ کا اصل نسخہ، یہ اعلیٰ ترین حکم ہے روایت کا، کہ شیخ کے اصل نسخے سے روایت کو لکھا گیا ہے، اور شرط اس کی کیا ہے کہ وہ شیخ کے پاس وقت سماع موجود تھا۔ دوسرا طریقہ ہے نسخے کی قسم کے نسخہ ثقہ آدمی کا ہے، ثقہ آدمی کا مقابلہ کردہ نسخہ ہے، تو اس سے بھی روایت لینا جائز اور مستند ہے۔ اور مقابلہ جب اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی تصحیح جو ہے وہ کر لی گئی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اصل سے منقول ہو، کوئی فرع ہو، تو اس سے بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ناقل صحیح نقل ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عام کسی نسخے سے نقل کر لینا، تو یہ مکروہ ہے، اسے ناپسند کیا گیا ہے، اور یہ مشروط ہے، صرف سماع کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھی قسم کی بحث کرنا۔ پانچویں جو بحث ہے وہ ہے تخریج و ساقط، یعنی بریکٹ میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ محقق نے لکھا ہے، یہ مصنف سے ثابت نہیں ہے۔ جب کتابت کے دوران کوئی لفظ یا جملہ چھوٹ جائے تو اسے کیسے شامل کیا جائے، تو محقق اسے، یہ مخطوطات کی بحث میں آئے گا، ان کی تحقیق میں آئے گا۔ ساقط شدہ کلام کو اللحق
لاحق لام اور ہا کے فتح کے ساتھ کہتے ہیں لاحق، کہ یہاں سے کلام ساکت ہے۔ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ سکوت کے مقام پر سطر میں اوپر کی طرف ایک مڑا ہوا نشان لگا دے، جسے خط صاعد کہتے ہیں۔ اس نشان کا رخ حاشیے کی طرف ہونا چاہیے، حاشیہ دائیں طرف ہو تو وہاں لکھے، ورنہ بائیں طرف لکھے، یعنی جس طرف حاشیہ ہے وہاں لکھے۔ اگر دائیں طرف گنجائش ہے تو وہاں دائیں طرف لکھے، بائیں طرف ہے تو چھوٹا سا لفظ جو ہے وہ بائیں جانب لکھے۔ اور اگر کلام زیادہ ہے تو سطریں اوپر سے نیچے کی طرف شروع کریں۔ جب لحق مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں صحہ لکھنا ضروری ہے، کہ پتہ چل جائے کہ یہی جو ہے، جو عبارت یہاں سے ساکت ہے وہ یہی درست ہے۔ بعض علماء نے صحہ اور راجعہ بھی لکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کلام واپس اصل کی طرف پلٹ گیا ہے۔ حواشی اور تشریحات۔ قاضی ایاز کے مطابق شرح یا اختلاف نسخہ کے لیے لکیر لگانی نہیں چاہیے، بلکہ لفظ کے بیچ سے اشارہ کرنا بہتر ہے۔ چھٹی بحث جو ہے وہ تصحیح، تدبیب اور تمریز ہے، تو یہ متقن محدثین کی اصطلاح اور ان کی علامات ہیں۔ تو تصحیح اس ایسے کلام پر صحہ لکھنا ہوتا ہے، تو صحہ سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ کلام درست ہے، جو روایت اور معنی کے اعتبار سے درست ہو، لیکن اس میں کسی شک یا اختلاف کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن روایت اور معنی کے اعتبار سے جو کلام درست ہو اس کو صحہ کے ساتھ کہتے ہیں، اسے تصحیح قرار دیا گیا۔ تدبیب، تدبیب اسے تمریز بھی کہتے ہیں۔ اس میں حرف صاد اس طرح ایک لمبی لکیر کھینچی جاتی ہے جو کلام سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ لکیر اس لفظ پر لگائی جاتی ہے جو نقل سے ثابت ہو مگر لفظ یا معنی کے اعتبار سے فاسد یا ضعیف ہو، یعنی نقل تو ہے اس نسخے میں یعنی مخطوطے میں، لیکن معنی اور کے اعتبار سے، لفظ یا معنی کے اعتبار سے وہ فاسد یا ضعیف ہے، اس لیے اسے تدبیب کہتے ہیں۔ قدیم نسخوں کی علامات موضع ارسال، منقطع یا مرسل مقامات پر بھی تدبیب کا استعمال ہوتا ہے۔ علامت اتصال، بعض اسناد میں ناموں کے درمیان تدبیب جیسی علامت ہوتی ہے، مگر وہ تدبیب نہیں بلکہ ناموں کے درمیان اتصال کی علامت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کی ہماری یہ بحث ہے، یہ 3 ابحاث ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ الرابعۃ، یہاں سے چوتھی بحث ہے۔ علیہ، شرح کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اصلاح واضح رہے۔ علیہ اے علی الطالب، طالب پر، علی جو کہ وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے انہوں نے وجوب کہا، کہ طالب علم پر واجب ہے، جیسا کہ اس کی صراحت کی قاضی ایاز اور خطیب بغدادی نے کیا کہ علم یکن یحفظ، اگر اسے وہ حدیث یاد نہیں ہے تو طالب علم پر واجب ہے مقابلۃ کتابی، کہ اپنے نسخے کا مقابلہ کرے، اس کو چیک کرے، اس کا کمپیریزن کرے باصل شیخ ہی، شیخ نسخے کے ساتھ۔ وتسمى معارضۃ، ایضا اس کو معارضہ بھی کہتے ہیں۔ اپنی کتاب کو شیخ کی اصل کے ساتھ موازنہ کرے اس کا۔ وَإِنْ اجازتاً، وَإِنْ كَانَ عنہ، یعنی اصل عبارت ہے وَإِنْ كَانَ عنہ اخذ عنہ اجازتاً، اگرچہ اس نے اجازتاً اس کو لیا ہو پھر بھی جو ہے وہ نسخہ کرائے، جیسے لما عند ابن سمعانی فی ادب الاملاء عن عطاء بن یسار مرسلا، عطاء بن یسار سے مرسلا روایت ہے، فرماتے کاتب رجل عند النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال له اکتب، فقال له اکتبت قال نعم، قال اردت قال لا،
قال لما لم تکتب حتی تعرضه، یعنی یہاں سے یہ اجازت کے ساتھ اس کو چیک کرانا بھی ثابت کرتے ہیں کہ مرسلاً یہ روایت حضرت عطا بن یسار سے ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھا تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے لکھا ہے؟ اکتبت؟ اس نے کہا جی نعم میں نے لکھا ہے. اور پھر اس سے کہا کہ عرضت تو نے چیک کرایا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں. تو کہا لم تکتب، تو نے گویا نہیں لکھا جب تک تو نے اس کو چیک نہیں کرایا. تو اس لیے محض لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ شیخ کو اپنی لکھی ہوئی روایت چیک کرانی ضروری ہے. وَإِنْ اجازتاً وَإِنْ كَانَ اجازتاً، اگرچہ وہ شیخ نے اجازت روایت دی ہو پھر بھی روایت کو چیک کرانا یہ طالب علم پر لازم ہے، واجب ہے. وَأَفْضَلُهَا أَنْ يُمْسِكَ هُوَ وَشَيْخُهُ کتابیہما حال التسمیع. افضل طریقہ جو ہے، جو ہم نے پہلا طریقہ پڑھا ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے کہ شیخ اور طالب علم دونوں کے پاس کتاب ہونی چاہیے. یہ تسمیع کی حالت پہلی افضل ہے، شیخ اور شاگرد دونوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہونی چاہیے. تو یہاں پر مارتے ہیں افضل یہ ہے کہ این یمسکا ہوا و شیخ، شیخ بھی اور طالب علم بھی دونوں اپنی اپنی کتابیں پکڑے ہوئے ہوں حالت تسمیع، یعنی سماع حدیث کے وقت، سماع روایت کے وقت. یہ افضل ترین جو ہے وہ طریقہ ہے. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَنْظُرَ مَعَهُ مَنْ لَا نُسْخَةَ مَعَهُ، اور مستحب قرار دیا گیا ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس اپنا نسخہ نہیں ہے کہ ان ينظر معه، وہ نظر کرے اس نسخے کی طرف جو کسی دوسرے طالب علم کے پاس ہے. یعنی ایک طالب علم کے پاس کتاب ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اس نسخے کی طرف نظر کرے جو وہاں پر موجود ہے، تاکہ اس کے لیے سماع جو ہے وہ ممکن ہو سکے. لا سیما، خصوصاً لا سیما ان اراد نقل من نسختی، جب وہ اس نسخے سے نقل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نسخے سے دیکھ کر نقل کرے. وقال یحیی بن معین لا يجوز ان یروی من غیر اصل الشیخ، جائز نہیں ہے کہ روایت کرنا شیخ کی اصل کے بغیر، الا مگر یہ کہ ان ينظر فیہ حال السماع، مگر یہ کہ وہ حالت سماع میں اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا. تو یہ امام یحییٰ بن معین کا یہ موقف ہے کہ سماع کے وقت جو ہے وہ یہ شیخ کے اصل کے بغیر روایت جائز نہیں ہے، مگر جمہور اس کو جائز قرار دیتے. بس ثواب الذی قالہ الجمہور، درست جسے جمہور نے درست قرار دیا، جمہور کہتے ہیں انہ لا یشترط نظرہ، اس کی طرف نظر کرنا یہ تو جمہور کہتے ہیں کہ اس نسخے کی طرف نظر کرنا شرط نہیں قرار دیا گیا، اور نہ ہی خود اپنے نسخے کو شیخ کے نسخے کے ساتھ موازنہ کرنا شرط قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس بارے میں فرماتے ہیں بل یکفی مقابلۃ ثقۃ ای وقت کانا، بلکہ جس وقت بھی کوئی ثقہ معتبر آدمی ماہر حدیث مل جائے اس سے موازنہ کرا لیا جائے کہ میں نے یہ حدیث فلاں شیخ سے لکھی ہیں، آپ چیک کر لیں کہ یہ درست ہیں کہ نہیں. تو یہ کسی ثقہ آدمی سے موازنہ کر لینا ضروری ہے، یہ کافی ہے. خود سے اس نسخے کو دیکھنا یہ بھی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی خود اپنے نسخے کو شیخ کے نسخے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا
اس کا موازنہ کرنا یہ ضروری ہے۔ وَيَكْفِي مُقَابِلَتُهُ بِفَرْعٍ، اسی طرح شیخ کا اصل نسخہ موجود نہیں ہے تو اس سے لکھی ہوئی جو فرع ہے، جو اس کی فرض کاپی ہے، اس سے بھی موازنہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اصل کے مقابلے میں، یعنی اس کو امام ابن صلاح وغیرہ نے درست قرار دیا، اور جمہور نے جسے درست قرار دیا وہی صحیح ہے کہ یہ حالت صحت سما کے لیے وقت سما نسخے کی طرف دیکھنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ سما بغیر نسخے کو دیکھے، یعنی صرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سما کر رہے ہیں، ان کے پاس کتاب نہیں بھی ہے، پھر بھی سما درست ہو جائے گا۔ لیکن امام جو ہے وہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں یا تو شیخ کے پاس نسخہ ہو، نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس نسخے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس کے پاس نسخہ ہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھے، اور تاکہ اس سے موازنہ کر سکے۔ تو درست یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی خود کسی کتاب کو خود سے چیک کرنا اس کی صلاحیت ہر آدمی کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی سکہ اور ضابط کا سے موازنہ کرا لینا شیخ کے اصل نسخے کے ساتھ، وقت قرات میں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور قرات کے بعد ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشیخ، تو کیا کیا جائے؟ اس فرع کی اصل شیخ سے تقابل کیا گیا ہو، یہ شرط ہے۔ جس فرع سے، یعنی فرسٹ کاپی سے لکھا جا رہا ہے، اس کاپی کی شیخ کے نسخے سے، اصل نسخے سے مقابلہ کیا گیا ہے۔ وَمُقَابِلَةُ بِأَصْلِ الشیخ الْمُقَابِلُ بِهِ اصل الشیخ۔ اور اس کا شیخ کے اصل کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی، کہ جس کتاب نے شیخ کے اصل کے ساتھ، یعنی مقابلہ شدہ کتاب سے مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا۔ تو اگر شیخ سے ایک نسخہ چیک شدہ ہے تو اس چیک شدہ نسخے سے دیگر نسخے جو ہے وہ چیک کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، پھر ایک صورت یہ ہے کہ بالکل بھی چیک نہیں کرایا گیا، تو پھر بھی فقط اجاز لہ الروایۃ منہ، پھر بھی روایت حدیث کی اجازت دیا، یعنی کسی نے اپنے تئیں کوئی حدیث لکھ لی اور اس کا کسی کے ساتھ موازنہ اور کمپیریزن نہیں کیا، تو پھر بھی وہ روایت جو اس نے لکھی ہے وہ جائز ہے، اور اس کو جائز قرار دیا ہے استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے، ابو بکر، جبکہ وہ اباؤ بکرن یعنی استاد ابو اسحاق اسفرائینی والحفاظ آباء بکرن، یہ بلفظ جمع ہے، اسماعیلی یعنی ابو بکر اسماعیلی، ابو بکر برقانی اور خطیب بغدادی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے محض روایت سما کے وقت لکھ لی ہے، اس کا موازنہ نہیں کیا، پھر بھی جو ہے وہ درست ہے۔ لیکن خطیب کہتے ہیں والخطیب ان کان ناقل صحیح النقل، اگر لکھنے والا صحیح النقل ہے تو اس کی لکھی ہوئی روایت قابل قبول ہوگی، اور قلیل السقط، اور اس سے جو رہ گیا ہے وہ بہت کم ہے، یعنی جب شیخ حدیث بول رہا تھا تو اکثر حدیث اس نے لکھ لی، کچھ تھوڑے بہت ایک آدھ حرف اگر رہ گیا تو اس کی گنجائش موجود ہے، تو تھوڑا سا رہ جانا یہ منافی نہیں ہے۔ وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ، اور اسے اصل سے اس نے نقل کیا ہو، وَبَيَّنَ حَالَ روایت، اور جو ہے وہ اس کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بیّن حال روایت کہ انہو لم یقابل، لیکن روایت کے وقت وہ بیان کر دے کہ یہ میں نسخے سے آپ کو روایت بیان کر رہا ہوں، انہو لم یقابل، اس کا موازنہ اور مقابلہ اور اس کی تصحیح جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ یہ شرائط ہیں، یہ تین شرائط جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ نقل صحیح ہو، قلیل و سخت ہو، اور نقل
اصل سے ہو، فرع سے نہ ہو، یعنی اصل نسخے سے ہو، اس کی آگے کاپی سے نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ راوی اس روایت کو آگے بیان کرے تو وقت بیان یہ بیان کر دے کہ میں نے جو روایت بیان کی ہے میں نے اس کو چیک نہیں کرایا۔ تو یہ تین شرائط جو ہے وہ محض غیر مقابل شدہ جو ہے وہ نسخے کی ہے، یعنی مستند جو نسخہ نہیں ہے، جس کا مقابلہ اور تصحیح نہیں کرائی گئی، تو اس نسخے سے روایت لینے کی تین شرطیں ہیں: نقل صحیح ہو، قلیل و سخت ہو، اصل سے اسے نقل کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ جب آگے بیان کرے تو اس کو بیان کر دے۔ وَيَرَاعِ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِهِ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ طالب علم روایت کرے کتاب شیخ میں مع من فوقہ، شیخ کے اوپر جو شیخ و شیخ ہے اس کی بھی رعایت کرے، ما ذکرنا فی کتاب ہی، جس کو ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا کہ کتابت میں وہ ذکر کرے۔ یعنی شیخ کی کتاب کے ساتھ اوپر کے جو اساتذہ سلسلہ سند ہے ان کے بارے میں بھی وہی اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی ما ذکرنا فی کتابہ، جو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ ولا یکن کطائفۃ اذا رأوا سماعہ لکتاب سمعوا من ای نسخۃ اتفقت وسیأتی فیہ خلاف وکلام آخر فی اول النوع الآتی۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو کہ صرف سماعت دیکھ کر کسی بھی نسخے سے روایت شروع کر دے۔ اذا رأوا سماعہ لکتاب سمعوا من ای نسخۃ، کہ کسی بھی نسخے سے سماعت شروع کر دے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ اگلی نوع میں جو ہے وہ آئے گا، کلام آخر فی اول نوع الآتی۔ اب اگلی نوع جو 26ویں نوع ہے اس کے شروع میں یہ کلام آئے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 5 ہے المختار فی تخریج ساقط وہو اللحق۔ مختار یہ ہے کہ جو تخریج میں جو لفظ ساقط ہو جائے، یعنی کسی نسخے کی تخریج کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور اس میں کوئی لفظ ساقط ہے تو اس کو یوں بریکٹ میں لکھیں گے، جس طرح یہ بریکٹ لگا دی، درمیان میں واو لکھی ہے، اس طرح اس کو لکھیں گے بفتح۔ اچھا، لحق اس کا مطلب ہے بفتح اللام والحاء ان یخط فی موضع سکوتہ فی السطر، کہ موضع سکوت میں، موضع سکوت یعنی سکوت کی جگہ سطر میں، یعنی لائن میں سے جہاں سے وہ لفظ ساکت ہے وہاں پر یہ اس طرح کا نشان لگا دیں گے، اور اس میں جو بھی لکھیں گے، جیسے النبی لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے میں یہ نبی لفظ نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس کو سقط کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو غیر اولی الضرر ہے، یہ اس کا نزول لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بعد ہوا، تو میں نے اس کو ساتھ اس کو لاحق کر دیا، اور قسم ہے اس کی والذی نفس بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، گویا کہ میں آج بھی اس کو ملحق کو دیکھ رہا ہوں عند صدع فی کتف، جہاں پر اس کو جو ہے وہ لکھا تھا۔ یہ جو ہے وہ اصل ہے اس کی، کہ کوئی لفظ رہ جائے تو اس کو کس انداز سے لکھا جائے۔
تو خط لگائے اور اس میں جو ہے اس کو لکھے خطن صاعدن معطوفاً بین سطرین، اس خط کو جو ہے وہ صاعدن یعنی اوپر کی طرف لے کے جائے، معطوفاً بین سطرین اور اسے دونوں سطروں پر یعنی یوں یوں کر کے خط لگائے، یہ دو خط جو ہوں گے تو یہ دونوں لائنوں کے درمیان ہوں گا۔ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آخر السطر کے بعد کے لفظ جو ہے وہ ساکت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساکت لفظ کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ عطفتاً یسیرتاً الی جہت اللحق، اور جو ہے وہ جہاں سے اگر عبارت کتاب سے کوئی چھوٹ جائے تو اس کی طریقہ کیا ہوگا کہ گری ہوئی عبارت کو اوپر کی طرف مڑے ہوئے خط کے ساتھ، یعنی یوں سیدھا خط نہیں ہوگا، یوں مڑا ہوا خط ہوگا، اس مڑے ہوئے خط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لکھے گا، جسے ہم قوسین کہہ سکتے ہیں کہ دو قوسین کے درمیان لکھے گا۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے یمدہ العطف الی اول اللاحق، اور بعد نے کہا کہ خط کو بڑھا کر حاشیے تک لے جائے، یعنی نیچے تک جو ہے وہ لے جائے۔ وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطَفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ، اور اس ساکت شدہ لفظ کو جو ہے وہ دائیں جو ہے وہ حاشیے میں کی طرف لے جائے، اگر جگہ ہو تو وہاں لکھے، وَإِلَّا أَن يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ، ورنہ جو ہے وہ اس کو سطر کے اور اگر وہ یہ سطر کے آخر میں ہے تو فَيُخَرِّجُهُ إِلَى الشِّمَالِ، تو پھر اسے بائیں جانب کی طرف اس کی تخریج کرے۔ وَلْيَكْتَبْهُ صَاعِدًا إِلَىٰ أَعْلَى الْوَرَقَةِ، تو اسے جو ہے وہ عبارت کو اوپر کی طرف جو حاشیہ چڑھتے ہیں اس طرح اس کو لکھا جائے۔ فَإِنْ زَادَ الْلَحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابتدأ سطورہ من اعلیٰ الی اسفل، اور اگر عبارت لمبی ہو، زیادہ لحق لمبی زیادہ اس میں لحق ہو تو اسے اوپر سے نیچے کی طرف، ابتدا سطورہ من الاعلی الی اسفل، تو اسے اوپر سے نیچے کی طرف لکھتا ہوا لائے۔ فَإِنْ كَانَ، یعنی یہ قوسین یوں لگا دیے، اب دو تین حرف رہ گئے تو یہاں پر جیسے النبی، الرسول، اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف لکھتا ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف لکھتا ہوا۔ فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ، اور اگر وہ صفحے کی دائیں جانب ہو تو انتہت الی باطنہا، اگر صفحے کے دائیں جانب ہو اور انتہت الی باطنہا وَإِنْ كَانَ فِي الشِّمَالِ فَإِلَىٰ طَرَفِهَا، تو صفحے کی اگر دائیں جانب ہے تو یعنی اسی اصل کتاب میں لکھے، اور اگر بائیں جانب ہے تو اسے ایک طرف میں جو ہے وہ لکھے اگر جگہ اس میں کم ہے۔ ثم یکتب فی انتہاء اللحق صح، پھر جب وہ ساکت شدہ لفظ لکھ دے پھر اس پر لکھ دے صح، اگر وہ درست ہے، درست اس نے تحقیق کی ہے تو اس پر صح لکھ دے فقط۔ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ یکتب مع صح راجع، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، صح کے ساتھ راجع بھی لکھے۔ وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یکتب الکلمۃ المتصلہ بہ داخل الکتاب،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبارت کو متن میں ہی داخل کر دے، یکتب کلمۃ متصلہ بھی داخل کتاب، یعنی داخل کتاب کے ساتھ اس کو متصل کر دے۔ ولیس بمرضی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، لأنہ تطویل موہم، کیونکہ اس میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کلام میں تطویل آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ طریقہ، اس میں اشتباہ آئے گا۔ تو کلام عبارت کے ساتھ اسے متصل نہ لکھے بلکہ اسے الگ سے جو ہے وہ لکھے، تاکہ پہچانا جائے کہ یہاں لفظ جو ہے وہ ساکت ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا الْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ اصلی، اور حاشیہ جو ہے نا وہ اصل کتاب میں نہ لکھے، جس طرح شرح اصلی کتاب میں نہیں ہوتی، جیسے یہ متن ہے اور یہ نیچے شرح ہے، تو متن یہ ہے اور یہ شرح ہے، تو دونوں کے درمیان یہ لائن کا حاشیہ ہے، اوپر متن ہے نیچے شرح ہے، تو اس طرح حاشیہ بھی اسی طرح لکھے، تو گویا یہ اس کا حاشیہ بھی ہے اور شرح بھی ہو سکتی ہے، تو حاشیے کو شرح کی طرح لکھے۔ وَبَيَانِ غَلَطٍ، اور غلطی کا بیان کرنا، او اختلاف روایت، یا روایت کا اختلاف بیان کرنا، او نسخۃ، یا کسی نسخے کا، وَنَحْوِهِ، اس کو بھی کسی نیچے حاشیے میں لکھے، عبارت میں نہ لکھے، یعنی اگر کوئی اوپر متن میں غلطی ہے تو اس غلطی کو ساتھ نہ لکھے بلکہ نیچے حاشیے میں لکھے۔ اختلاف روایت ہے، کوئی دوسری روایت ہے تو اس کو بھی اوپر ساتھ نہ لکھے بلکہ نیچے لکھے۔ اسی طرح کسی اور نسخے میں کوئی لفظ ہے تو وہ اوپر ایک ہی نسخے سے لکھے، دوسرے نسخے کا حوالہ نیچے دے دے کہ نسخہ ثانیہ، ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے کا انداز ہوگا، یعنی حاشیہ شرح کی طرح لکھا جائے گا۔ فقال القاضی ایاز لا یخرج له خط، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خط نہ لگایا جائے، یعنی الگ سے جس طرح یہ لگا ہوا ہے، لیکن والمختار، یعنی حاشیے کے لیے استحباب التخریج فی وسط الکلمۃ المخرجہ لیا جائے، لیکن مختار مذہب یہ ہے، راجح یہ ہے کہ لفظ کے درمیان اشارہ دے کر حاشیہ، اس کو حاشیے کی طرف جو ہے وہ لکھا جائے، یعنی اشارہ دے کر اس کو حاشیے کی طرف لایا جائے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 5 تھا کہ ساکت لفظ کو کس طرح لکھنا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 6 ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور تاکہ ہماری یہ ایک بحث مکمل ہو جائے۔ شأن المتقنین التصحیح و تدبیب و تمریز، جو ماہرین ہیں علم حدیث کے، ان کا یہ طریقہ ہے، شأن المتقنین، ماہرین حدیث کا یہ طریقہ ہے تصحیح کرنا، تدبیب کرنا اور تمریز کرنا۔ فالتصحیح، تصحیح کیا ہے؟ کتابت صح علی کلام صح روایتاً و معنی، کہ ان کا صح لکھنا یہ اس کلام پر ہوتا ہے جو روایتاً بھی صحیح ہو اور معنن بھی صحیح ہو، اس پر وہ لکھ دیتے ہیں حاشیے میں، جیسے یہ مختار لفظ ہے یا ما تقدمہ، اس پورے یہاں لکھ دیں صح، اس مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو کلام ہے یہ پورا درست ہے، روایتاً بھی درست ہے، اس کی روایت بھی درست ہے اور اس کا معنی بھی درست ہے۔ وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَّكِّ أَوِ الْخِلَافِ، لیکن کبھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شک یا اختلاف بھی جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو صحہ ہے یہ کبھی شک کی بنا پر بھی لگایا جاتا ہے یا اختلاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا اور بھی لکھنے کا طریقہ ہے لیکن درست یہ ہے، اس میں اختلاف ہے، یا موضع شک میں بھی اس کو لکھتے ہیں، یعنی جس کلمے میں شک ہو اس میں لکھتے ہیں کہ صحہ، اس میں شک تھا لہذا یہ جو اس کا تلفظ ہے وہ درست ہے، یا اس میں اختلاف ہو تاکہ جان لیا جائے کہ دو کتابوں میں یہ دو مختلف لکھے ہوئے۔ تو یہ ہو گئی تصحیح۔ آگے ہے دوسرا لفظ تدبیب، وَيُسَمَّى التمریز، تدبیب کو تمریز بھی کہتے ہیں، یعنی صیغہ تمریز، کہ یہ لفظ مریض ہے، یہ لفظ کمزور ہے، تو ان یمد خط اولہ کالصاد، تو اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں اس کے اول جو ہے وہ صاد کی طرح یوں ہوگی، اور ولا یلزق بالممدود علیہ، مگر اصل متن سے اس کو جو ہے وہ
ملائیں گے نہیں، اس سے ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ وَيَمُدُّ عَلَى ثَابِتٍ نَقْلًا فَاسِدٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا، اور یہ اس لفظ پر اس کو کھینچیں گے کہ جس کی نقل لفظاً فاسد ہے یا معناً فاسد ہے، یعنی یہ لفظاً یا تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا معنی درست نہیں ہے، اس کو جو کیا گیا ہے جیسے اس پر لگا دیں کہ یہ لفظ استحباب جو ہے یہ یا نقل کے اعتبار سے فاسد ہے یا معنی کے اعتبار سے فاسد ہے، تو اس کو تدبیب کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ تدبیب ہے۔ اور یہاں یہ لگا دیں صحہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے، اور یہاں یہ نشان لگا دیا تو یہ تدبیب ہے۔ او ضعیف او ناقص، یا پھر یہ ضعیف ہے یا یہ ناقص ہے، تو یہ تدبیب کا استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاقِضِ مَوْضِعُ الْإِرْسَالِ أَوِ الْانْقِطَاعِ، اور ناقض میں سے مرسل اور منقطع بھی ہے، یعنی مرسل اور منقطع پر بھی یہ لگتا ہے کہ جب کسی راوی پر یہ نشان ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت یہاں سے متصل نہیں ہے، یا تو یہ مرسل ہے یا منقطع ہے۔ وَرُبَمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَأَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ، اور کبھی کبھار بعض لوگ تصحیح کی علامت بھی اسی طرح اس کو مختصر کرتے ہیں تو یہ ضبہ کے مشابہ ہو جاتی ہے، یعنی تدبیب کے وہ مشابہ ہو جاتی ہے، تو اس کا اشتباہ آتا ہے تدبیب کے ساتھ، یعنی صحہ کے لیے بھی وہ صاد ہی لکھتے ہیں، تو اب صحہ کا صاد اور یہ صاد ایک جیسے ہو گئے، تو کبھی کبھی اس سے اشتباہ آتا ہے۔ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ فِي الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ جَمَاعَةً مَعْطُوفًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَامَةٌ تُشْبِهُ الضَّبَّةَ، کہ فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں قدیم نسخوں میں جو ہے وہ سند میں کئی راویوں کے درمیان ایک علامت جو ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے جو دبہ جیسی لگتی ہے، علامت تشبیہ الدبہ بین اسماعہم ولیست دبۃ، وہ دبہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کانہا علامت اتصال، یعنی راویوں کے درمیان وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم کسی راوی کو لے لیتے ہیں اور راوی پر جو ہے وہ جیسے یہ ایک کتاب ہے تو یہ اس پر ایسا نشان لگا دیں، اس پر اس کے اوپر لگا دیں، اس کے اوپر لگا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت اس راوی سے اور اس سے اور اس سے یہ متصل ہے، تو کبھی کبھار صاد کا نشان متصل روایت پر بھی لگایا جاتا ہے تو یہ علامت اتصال ہوتی ہے، یہ علامت تمریز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے 6 مسائل کتابت حدیث کے یہاں تک مکمل ہوئے۔ اگلا مسئلہ ہمارا ہوگا مسئلہ نمبر 7، اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ یعنی اگلی کلاس میں اس کا آغاز کریں۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔